أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ الروم کا آغاز ہے اور سورہ روم کی ابتدائی 7 آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. اس سے پچھلی سورت جو ختم ہوئی وہ سورۃ العنکبوت تھی اور اب یہ نئی سورت ہے سورۃ الروم. مصحف کی ترتیب کے اعتبار سے یہ 30 نمبر پہ ہے، یعنی قرآن کریم جس ترتیب پر ہمارے سامنے ہے، ہمارے ہاتھ میں ہے، اس کو مصحف عثمانی کہتے ہیں نا. تو مصحف عثمانی کی ترتیب پر سورہ روم کا نمبر کیا بنتا ہے؟ 30 نمبر ہے. لیکن ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہ سورت نمبر 84 ہے، 84. نزولی ترتیب پہلے کئی دفعہ یہ بات عرض ہو چکی ہے کہ ایک قرآن کریم کی ترتیب نزولی ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جس ترتیب کے ساتھ قرآن کریم اترتا رہا ہے وہ ترتیب نزولی کہلاتی ہے. لیکن چونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات مبارک میں باقاعدہ قرآن کریم کو کسی منظم شکل میں کسی خاص جگہ لکھنے کی ترتیب نہیں تھی، بلکہ آپ کے سامنے جیسے گزشتہ اتوار کی مجلس میں بات آئی کہ اس زمانے میں ترتیب فی الصدور تھی، سینے میں. صحابہ اکرام کو یہ تربیت دی گئی تھی کہ جتنی وحی اترے وہ اس کو اپنے دلوں میں، سینوں میں محفوظ کرے، اور پھر تلاوت کا اس قدر معمول، اس قدر اہتمام کہ یہ خطرہ نہیں تھا کہ کوئی بات اپنی جگہ سے آگے پیچھے ہو جائے گی. تو جو لکھا بھی گیا تو کسی چمڑے پر، کسی کاغذ پر، کسی کپڑے پر، کسی ہڈی پر، مختلف جگہوں پر مختلف صحابہ اکرام کے پاس تھا. لیکن جب خلافت راشدہ کا دور شروع ہوا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد بنے، تیسرے خلیفہ، تو چونکہ اسلامی حکومت، اسلام کی دعوت پوری دنیا تک پہنچ گئی، نئے نئے لوگ اسلام میں آئے، اور اس زمانے میں ایک مشہور جنگ ہوئی جس کو جنگ آرمینیا کہتے ہیں، آرمینیا. اور اس آرمینیا کے جنگ میں بڑے جلیل القدر صحابہ اکرام تشریف لائے. ان میں آپ علیہ السلام کے ایک خاص صحابی ہیں جن کا لقب تھا صاحب السر لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ علیہ السلام کے رازدار صحابی حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ، یہ بھی اس لشکر کے ساتھ شامل تھے. یہ جب آرمینیا آئے تو انہوں نے ایک عجیب بات دیکھی کہ آپس میں مسلمان اختلاف کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، اور اختلاف اور انتشار کس بات پر تھا؟ قرآن کریم کے پڑھنے کے لہجے پر تھا. چنانچہ یہ جب واپس گئے انہوں نے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ سے کہا کہ امیر المومنین امت کی خبر لیں قبل اس کے کہ امت انتشار کا شکار ہو جائے، لہذا قرآن کریم کو ایک مجموعے کی شکل دے دی جائے. بہرحال وہ پھر پوری تفصیل ہے، اور پھر باقاعدہ ایک نظم بنا اور ایک ترتیب بنی، ایک جماعت طے ہوئی کہ وحی جن جن کے پاس ہے وہ لا کر پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو پیش کریں گے، اور پھر ایک امتحانی کیفیت سے گزرنے کے بعد اس کو قبول کیا جائے گا.
تو اس لیے آج میرے عزیز و دوستوں بزرگوں، یہ جو قرآن کریم ہمارے پاس ہے، ہمارے ہاتھوں میں ہے، ہماری مسجدوں میں ہے، گھروں میں ہے، اور اتنی آسانی سے دستیاب ہے، یہ جو آج ہم اتنے بے فکرے ہیں اور قرآن کی تلاوت کی کوئی اہمیت زندگی میں نہیں رہی، اس کی وجہ کیا ہے؟ بہت آسانی سے مل گیا نا، آسانی سے مل گیا۔ رمضان کے رمضان ہم قرآن کو ہاتھ لگاتے ہیں، اس پہ دھول جم جاتی ہے، لیکن یہ اندازہ نہیں آج کے مسلمان کو کہ اس قرآن کو اس شکل تک لانے کے لیے صحابہ اکرام نے کتنی محنت کی اور کتنی قربانی دی۔ تو بہرحال مصحفی ترتیب کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر 30 ہے، اور نزولی ترتیب کے اعتبار سے یہ 84 نمبر پہ ہے۔ یہ سورۃ الروم، اس سے پہلے سورۃ العنکبوت ختم ہوئی۔ یہ بات ہمیشہ آپ حضرات سے عرض ہوتی ہے کہ جیسے ایک انسان کے کلام میں ربط ہوتا ہے، بے ربط بات سمجھدار انسان بھی نہیں کرتا ہے نا۔ ایک آدمی کہے کہ جی میں عشاء کی نماز پڑھ لی میں نے، اور پھر ایک دم کہے کہ جی پیٹرول 60 روپے مہنگا ہو گیا، تو دونوں باتوں میں کوئی جوڑ نہیں نا۔ تو سمجھدار انسان بھی اپنے باتیں جو ہے وہ ربط کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ کرتا ہے۔ تو اللہ کا آفاقی کلام بے ترتیب کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے ہمارے اکابر نے، مفسرین نے بڑی محنت کی ہے ربط قرآن کریم پر۔ یہ باقاعدہ قرآن کریم میں سمجھنے کا ایک الگ باب ہے کہ قرآن کی سورت کا سورت سے کیا ربط ہے، پھر رکوع کا رکوع سے کیا ربط ہے، پھر آیت کا آیت سے کیا ربط ہے۔ تو بڑا علم ہے، اور ہمارے بعض اکابر کو اللہ پاک نے اس میں امتیاز اور قبولیت سے نوازا ہے۔ بالخصوص ماضی قریب میں شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کو اللہ پاک نے ملکہ خاص دیا، اور انہوں نے جو ترجمہ لکھا قرآن عزیز کے نام سے، اس میں حضرت کا حاشیہ بھی ہے حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا۔ تو حضرت نے ایسے آیات کو آیات سے جوڑ کر بیان کیا ہے کہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کا کلام کیسے مرتب اور ترتیب کے ساتھ ہے۔ تو قرآن کریم میں ربط ہے۔ پچھلی صورت ختم ہوئی والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے دین کے لیے کوشش کرے گا ہم اس کے لیے راستے کھول دیں گے۔ جو اللہ کے لیے محنت کرے گا، مشقت کرے گا، مجاہدہ برداشت کرے گا، یہ ضائع نہیں ہوگا۔ اللہ پاک نے وعدہ فرمایا لنہدینہم، تاکید کے ساتھ، ہم ضرور بالضرور اس کے لیے اپنی ذات تک پہنچنے کے راستے آسان کر دیں گے، جو اللہ کے لیے مجاہدہ کرے گا۔ تو علماء نے لکھا کہ اب اس صورت کے آغاز میں اللہ پاک نے اپنی اس قدرت کا ایک مظہر پیش فرمایا، ایک نمونہ پیش کیا کہ واقعی جو اللہ کے دین کے لیے قربانی دیتا ہے وہ اللہ پاک تک کیسے پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ سورہ روم ہے، اور اس کی 7 آیتیں آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی۔ ان آیات کا ترجمہ ہے الف لام میم اللہ اعلم بمرادہ بذالک۔ چونکہ یہ حروف مقطعات ہیں، اور حروف مقطعات کا مقصد، معنی، مراد کیا ہے، تو علماء نے اس کو آسان کیا کہ بھئی ہم اس کی کھود کرید میں نہ پڑھیں، بلکہ ہم یہ ایمان اور عقیدہ بنا لیں کہ اللہ اعلم بمرادہ بذالک، اللہ پاک ان حروف کی مراد کو خود جانتے ہیں بہتر، بس ہم اس پر ایمان رکھیں گے۔ غلبت الروم، فرمایا روم والے مغلوب ہو گئے۔ مغلوب کس کو کہتے ہیں جی؟ مغلوب کامیاب کو کہتے ہیں یا ناکام کو؟ ناکام کو، خیال کریں۔ روم والے مغلوب ہو گئے یعنی شکست کھا گئے، ناکام ہو گئے۔ فی ادنی الارض، قریب کی جگہ میں، قریب کے علاقے میں۔ وہم من بعد غلبہم سیغلبون، لیکن اس مغلوبیت کے بعد جلد ہی یہ لوگ غالب آ جائیں گے۔ اللہ پاک فرما رہے، پہلے فرمایا مغلوب ہو گئے، اب فرمایا کہ اس مغلوبیت کے بعد جلد ہی غالب آ جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے۔
فی بضع سنین، گنتی کے چند سالوں میں للہ الامر من قبل و من بعد، اللہ ہی کے لیے ہے تمام اختیارات، ان کی مغلوبیت سے پہلے بھی اور ان کے غلبے کے بعد بھی۔ چاہے روم مغلوب ہو یا آگے چل کر غالب ہو، یہ تو الگ دنیا کا معاملہ ہے، لیکن اللہ پاک نے ہمیں ایمان یہ دیا کہ یہ عقیدہ بناؤ کہ للہ الامر، اس کائنات میں ہر معاملے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور جس دن ایسا ہوگا، جس دن روم والے غالب آ جائیں گے، فرمایا اس دن ایمان والے خوشی منائیں گے۔ اور آگے بات آ جائے گی کہ ان کو خوشی اللہ پاک نے دو وجوہات سے دی، ایک تو روم کے غلبے کی اطلاع بھی آئی، دوسرا خود اسلامی تاریخ کا پہلا غزوہ بدر، اسی دن اس میں بھی اللہ پاک نے مسلمانوں کو غلبہ عطا کیا، دو خوشیاں جمع ہو گئی۔ فرمایا اس دن ایمان والے خوشیاں منائیں گے بنصر اللہ، اللہ کی مدد کے ساتھ، ینصر من یشاء، اور وہ ذات جس کی چاہے مدد کر لے، وہو العزیز الرحیم، وہی ذات غالب ہے رحم کرنے والے۔ وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی یہ نصرت، کہ اللہ جس کی چاہے نصرت فرما لیتے ہیں۔ روم والے بظاہر ناکام ہو گئے، آئندہ ان کی کامیابی کچھ سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن فرمایا وعد اللہ، ہم جب کہہ چکے ہیں تو یہ ہمارا وعدہ ہے، اور لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ تعالیٰ اپنے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی نہیں فرماتے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن زیادہ تر لوگ علم نہیں رکھتے، زیادہ تر لوگ علم نہیں رکھتے۔ اب یہ کون سے لوگ ہیں جو اللہ کے وعدوں کے پورا ہونے کا علم نہیں رکھتے، یقین نہیں رکھتے؟ ان کا تعارف، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، جن کے پاس دنیا کی زندگی کا سرسری علم ہے، سطحی علم ہے، وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، اور یہ لوگ آخرت کے علم سے بالکل بے خبر ہیں۔ دیکھیں، اللہ پاک نے دنیا کی چیزوں میں مہارت کو اور دنیا کی چیزوں میں علوم کو تعبیر جو کیا نا، وہ لا یعلمون سے کیا ہے۔ یہ بڑی نکتے کی بات علماء نے لکھی ہے، اور وجہ یہ بتائی کہ جس بندے کے پاس آخرت کا علم نہ ہو، آخرت سے بے خبر ہو، چاہے دنیا کی بڑی معلومات اس کے پاس ہو، لیکن اللہ کی نظر میں لے یہ لا یعلمون میں داخل ہے، یہ عالم نہیں ہے اللہ کی نظر میں۔ تو یہ 7 آیتیں میرے دوستوں بزرگوں آپ حضرات کے سامنے اس کا ترجمہ ہوا۔ چونکہ اس صورت کی بالکل ابتدا میں اللہ پاک نے تذکرہ فرمایا ہے روم والوں کا۔ آپ جانتے ہیں کہ روم دنیا کے نقشے پر ایک بہت بڑی سلطنت گزری ہے، اور اب بھی یہ ملک اسی نام سے موجود ہے دنیا میں، روم، اب بھی اس کو روم کہتے ہیں۔ لیکن ایک وقت ایسا ضرور رہا ہے کہ جس وقت یہ دنیا کی ایک بہت بڑی طاقت تھی، جس کو آج ہم کہتے ہیں سپر پاور۔ تو 2 بڑی طاقتیں جس ماحول میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس وقت دنیا میں 2 بڑی طاقتیں موجود تھیں، اور ہر ایک کی کوشش یہ تھی کہ میں تسلیم ہو جاؤں۔ آج بھی آپ دیکھیں دنیا میں ہمیشہ 2 طاقتیں دائیں بائیں ہوتی ہے، اور ہر ایک یہ کوشش کرتی ہے کہ بھئی مجھے پوری دنیا کی حکومت اور بادشاہت اور کنٹرول مل جائے، قابو ہو جائے کسی طریقے سے۔ تو اس زمانے میں ایک طرف روم تھا، یہ خالصتاً عیسائی حکومت تھی، اس کے پیروکار عیسائی تھے، اور دوسری طرف فارس تھا جو آج کا ایران ہے، اور یہ لوگ خالصتاً مشرک یعنی آگ پرست تھے۔ تو ایک طاقتور ہونے کا دعویٰ مشرک کر رہے تھے فارسی لوگ، اور ایک طاقتور ہونے کا دعویٰ اہل روم کر رہے تھے جو کہ عیسائی لوگ تھے۔
اس کیفیت میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت ہوئی۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، فرمایا جب دنیا کی کوئی طاقت جو اسباب کے ذریعے سے طاقتور بنی ہو، اسباب کے ذریعے سے، اگر وہ ظلم پہ آ جائے، ظلم کرنے پر، تو اللہ پاک اس طاقت کو ضرور توڑتے ہیں۔ دنیا کی وہ طاقت جو اسباب کے ذریعے سے طاقتور بنی ہو، ظاہر سی بات ہے کہ نہ روم والوں کے پاس صحیح ایمان تھا، نہ فارس والوں کے پاس ایمان تھا، دونوں خالی تھے نا، طاقت تھی، لیکن یہ دونوں ظلم پہ اتر آئے، اور جب ظلم شروع کر دے تو ایسی صورت میں اللہ کا ضابطہ یہ ہے کہ ایسے طاقتور کی طاقت کو توڑ کر دکھاتے، لیکن ظلم دونوں طرف ہو رہا ہے، یہ طاقت بھی ظلم کر رہی، یہ طاقت بھی ظلم کر رہی۔ تو حضرت شاہ صاحب نے عجیب بات لکھی کہ دونوں طاقتوں کو دنیا کے نقشے سے مٹانے کے لیے اللہ پاک نے اپنے آخری اور پاک پیغمبر کو مبعوث فرمایا اسی ماحول میں۔ اس لیے دیکھیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا تعلق کسی بھی طور سے نہ روم سے ہے نہ فارس سے، یہ دو مشہور جگہیں، بلکہ آپ علیہ السلام کی بعثت کہاں ہوئی؟ جزیرۃ العرب میں ہوئی، جزیرۃ العرب میں ہو گئی، اور اس زمانے میں اہل عرب کی کوئی زیادہ طاقت مسلم نہیں تھی، یعنی جس کو کہا جائے دنیاوی اسباب کے اعتبار سے کوئی ایسے مسلمہ لوگ نہیں تھے، کسی کے گمان میں بھی نہیں آتا تھا کہ انہی عرب میں کوئی اٹھے گا اور دنیا کی ان بڑی طاقتوں کو توڑ دے گا، لیکن اللہ کا فیصلہ تھا، پاک پیغمبر جزیرۃ العرب میں تشریف لے آئے، اور آپ حضرات جانتے ہیں، اور ایک مسلمان کو دیکھیں اتنا علم ضرور رکھنا چاہیے کہ یہ دونوں طاقتیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ہی بنائے ہوئے صحابہ اکرام کے دور میں ختم ہوئی۔ آپ کو پتہ ہے کس صحابی کے دور خلافت میں روم اور فارس دونوں سلطنتیں مٹ گئیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ جنگ یرموک ہوئی، یرموک، اور اس کے اندر فارسی سلطنت کو پامال کر دیا گیا، ختم۔ پھر جنگ قادسیہ ہوئی اور اس کے اندر رومی سلطنت کو ختم کر دیا گیا، اور یہ کام اللہ پاک نے امیر المومنین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے لیا، تو یہ وعدہ ان کے دور میں جا کے پورا ہو گیا۔ تو بہرحال یہ ابتدائی تمہید اس لیے عرض کی کہ آپ حضرات کے ذہن میں یہ جو لفظ روم آیا ہے یہ سمجھ آ جائے کہ بھئی یہ کون سی اتنی اہمیت والا ملک ہے کہ جس کا اللہ پاک تذکرہ فرما رہے ہیں۔ تو اس کی اہمیت یہ تھی کہ یہ اس زمانے کی ایک بڑی طاقت تھی۔ یہ اور فارس آپس میں بھرپور گتم گتا تھے، یہ ان کو نیچا کرنے کے لیے، وہ ان کو نیچا کرنے کے لیے، یہ آپس میں دو طاقتیں لڑ رہی تھیں۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت ہوئی، آپ کو نبوت مل گئی۔ نبوت ملنے کے بعد 8 سال گزر گئے، 8 سال، تو آپ کی عمر مبارک کتنی ہو گئی؟ جی 48 سال۔ 40 سال پہ نبوت ملی، 8 سال مکہ مکرمہ میں مزید گزر گئے، ٹھیک ہے۔ اور نبوت ملنے کے بعد آپ جانتے ہیں کہ مکی زندگی کل کتنے سال کی ہے؟ 13 سال کی۔ 13 میں سے 8 مائنس کر دیں تو باقی کتنے رہ گئے؟ 5 سال۔ 5 سال مکی زندگی کے 5 سال باقی ہے، 5 سال۔ اور یہی وہ سال تھا کہ غلبت الروم، یہ جو قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ روم مغلوب ہو گئے، شکست کھا لی، تو اب آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ یہ شکست فارس نے روم کو دی، اس وقت دی کہ جب حضور علیہ السلام کو نبوت ملے کتنے سال ہو گئے تھے؟ 8 سال، ٹھیک ہے۔ تو گویا ہجرت مدینہ سے 5 سال پہلے کی بات ہے، ٹھیک ہے، 5 سال باقی ہے۔ اور ایک بہت بڑی جنگ ہوئی اور اس میں فارس نے آ کے روم کو شکست دے دی، اور ان کا بادشاہ یہاں سے بھاگ کے دوسرے ملک گیا، اس نے وہاں پر پناہ لے لی، اور بہرحال
اس برے طریقے سے انہوں نے روم کی طاقت کو کچل دیا کہ پوری دنیا میں ایک جملہ مشہور ہوا کہ اب آئندہ روم کبھی سر نہیں اٹھا سکے گا. ایسی عبرتناک شکست تھی، ایک ماحول بنا. لیکن اللہ کی شان، ایسے ہی موقع پر اللہ نے اپنے پیغمبر پہ وحی اتاری، غلبت الروم، اور آگے فرمائے وَهُم مِّن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ، کہ ان قریب ایسا وقت آئے گا کہ روم دوبارہ غالب آ جائے گا. ظاہر کی آنکھ سے دیکھنے والوں نے کہا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا. جن کو اتنی بڑی شکست ہوئی کہ ان کا بادشاہ بھاگ کے چلا گیا، تو یہ کیسے غالب آئیں گے؟ مذاق اڑایا قرآن کریم کا، اللہ کے پیغمبر کا، ان پر اترنے والی وحی کا. یہ دیکھو ہم تو پہلے سے کہتے تھے کہ یہ ایسے ہی بنائی ہوئی باتیں، نعوذ باللہ. یہ ایک مذاق مکہ مکرمہ میں شروع ہوا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کو بڑا غصہ آیا اور ان کی بحث ہو گئی بیچ بازار میں. مشرکین کے بڑے سردار تھے ابی ابن خلف. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کا کلام سچا ہے، اور اس نے کہا کہ نعوذ باللہ یہ بنائی ہوئی بات ہے اور یہ سب وحی جھوٹ ہے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ان کو غصہ آیا. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر تم کہتے ہو جھوٹ ہے تو پھر میرے ساتھ شرط لگا دو. کیا شرط لگائیں؟ کہا 3 سال کے اندر قرآن کی یہ پیشن گوئی پوری ہوگی اور روم جا کے دوبارہ فارس کو شکست دے دے گا 3 سال کے اندر. اس نے کہا اگر ایسا نہیں ہوا تو فرمایا میرے ذمے 10 اونٹ، میں 10 اونٹ آپ کو دے دوں گا، اور اگر ایسا ہو گیا تو پھر 10 اونٹ آپ مجھے دے دیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے دوستو؟ صحیح جا رہے ہیں؟ 10 اونٹ آپ مجھے دے دیں. شرط طے ہو گئی آپس میں، جی بالکل صحیح. جب آ کے حضور علیہ السلام سے فرمایا، آپ نے فرمایا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کہ بھئی آپ نے مجھ سے پوچھے بغیر 3 سال کا وقت کیوں دیا؟ قرآن کریم نے فی بضع سنین فرمایا. بضع، لفظ بضع جس کا ترجمہ آپ نے سنا چند سال، لیکن لغت عربی کے اعتبار سے بضع کا جو اطلاق ہے 3 سال سے لے کر 9 سال تک پر ہوتا ہے، 3 سے 9 تک. تو کہا کہ آپ نے بالکل وہ مدت لگائی جو شروع کی ہے، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو انہوں نے فرمایا پھر کہا دوبارہ ابی ابن خلف کے پاس جائیں اور ان سے کہیں کہ یہ مدت بڑھا دیں اور 9 سال کر دیں. ایک روایت میں 9 سال ہے، ایک میں 7 سال، 7 یا 9 مدت بڑھا دیں. اور ان سے کہیں کہ جی میں مدت بڑھاتا ہوں، اونٹوں کی تعداد بھی بڑھا دیں، 10 کے بجائے 100 کر لیں. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ دوبارہ آئے، ابی ابن خلف سے کہا کہ بھئی میں مدت بڑھانا چاہتا ہوں، آپ اونٹوں کی مقدار بڑھا دیں. کتنی؟ کہا 10 سے 100. بہت خوش ہو گیا، اس لیے کہ ان کا ذہن یہ تھا کہ یہ بات ہو ہی نہیں سکتی کبھی، مجھے 100 اونٹ مل جائے تو اس سے بڑھ کے کیا بات ہو. اب شرط طے ہو گئی کہ بھئی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ابی ابن خلف میں شرط لگ گئی ہے، اور لوگوں میں بڑا چرچا ہوا کہ اب دیکھیں کون سچا ثابت ہوتا ہے اور 9 سال کے اندر کیا کچھ ہوتا ہے. بات سمجھ گئے دوستو؟ بہرحال باقی باتیں کل کے درس میں. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. انشاءاللہ کل جیسے حسب ترتیب 2 مجلسیں ہوتی ہے، صبح 11 بجے سے 11:30 بجے تک بنات کے مدرسے میں انشاءاللہ مستورات کی اصلاحی مجلس ہوگی، اور عصر کی نماز کے بعد انشاءاللہ مسجد میں بیان اور ذکر کی مختصر مجلس ہوگی، اس میں ساتھی اہتمام سے شرکت فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ.